بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات کے ضمن میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ شرک کی معافی کے پہلو سے ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات ساری امت جانتی ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے معاف نہیں کرے گا، باقی سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک عجیب بات ہے کہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس پہلو سے بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہود نے ایک سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے ان کو اس سے معاف کر دیا۔ تو مستشرقین نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ اعتراض قرآن مجید کو پوری طرح سے یا ناقص طریقے سے پڑھنے سے پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو حضرت موسیٰ کی قوم کو معاف کیا تو یہ سزا کے بعد معاف کیا تھا۔ سورہ بقرہ کی 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اس شرط پر کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ چنانچہ یہ تورات اور انجیل اور پرانی کتابوں میں اور ہماری بھی پرانی تفسیر کی کتابوں میں یہ بات واضح الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 7,000 لوگ قتل کیے گئے تھے۔ یہ چھوٹی سزا نہیں ہے۔ شرک کی یہ سزا دینے کے بعد باقی قوم کو جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوا تھا ان کو کہا کہ قوم کی حیثیت سے تم پر عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن ثم عفونا عن ذلک، ہم نے اس مسئلے کو اتنا سخت نہیں کیا، صرف انہی کو سزا دی جنہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا۔ تو یہ اعتراض ناقص مطالعے کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید میں شرک کی سزا کی معافی کا اعلان نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی جو یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو معاف کیا گیا تو یہ سزا کے ساتھ ہے، یعنی سزا بھی دی گئی، اور جو باقی لوگ تھے جنہوں نے شرک میں حصہ نہیں لیا تھا ان کے لیے الفاظ بولے گئے کہ عفونا۔ دوسری بات جو اس پہلو میں یہ واضح رہنی چاہیے دوسری بات اس ضمن میں یہ واضح رہنی چاہیے کہ یہود اور باقی اقوام کا معاملہ رسولوں کے زمانے کا ہے۔ رسولوں کے زمانے کا قانون الگ ہے اور عام حالات کا قانون الگ ہے۔ یعنی آج بہت سارے لوگ شرک کر رہے ہیں لیکن ان کو سزا نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سزائیں آخرت میں ملنی ہیں۔ صرف رسولوں کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول کے ہاتھوں سے، رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے یا آسمان سے عذاب آ کر قوم کو سزا دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو سزا ملی ان کے اپنے ہی بہن بھائیوں کے ذریعے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کو سزا ملی سورہ توبہ کے مطابق خود صحابہ کی تلواروں سے۔ قرآن الفاظ بھی یہی استعمال کیے ہیں کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ تو رسولوں کے زمانے میں تو قیامت کی طرح سے معاملہ صاف کر دیا جاتا ہے، سزا لازماً آتی ہے۔ لیکن عام حالات میں جب رسول موجود نہیں ہوتا یا رسول موجود ہو اور قوم دوسری ہو جس میں رسول نہیں ہے تو ان کے اندر سزا نافذ نہیں کی جاتی، وہ معاملہ قیامت کو ٹالا جائے گا۔ تو یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، یہ اصل میں قیامت سے متعلق ہے۔ لیکن میں نے دونوں باتیں واضح کر دیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ شرک کی سزا جس آیت سے معافی کا ذکر نکالا گیا ہے وہ در حقیقت معافی کا بیان نہیں ہے، وہ سزا کے بعد کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت جس میں شرک کی معاف نہ کرنے کا بیان کیا گیا ہے یہ در حقیقت آخرت سے متعلق ہے۔ امید ہے کہ یہ اعتراض بھی رفع ہو گیا ہوگا۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔